بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم کر دیں۔ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ انہی بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، تو برائے مہربانی قرآن پاک لازماً پڑھ لیں۔ آج ایک بہت بڑے بزرگان دین کا عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جن کو ہم سے جدا ہوئے بھی بہت سے سال گزر چکے ہیں۔ غوث پاک عالم دستگیر ان نایاب رحمت اللہ علیہ کا عمل ہے۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہتی ہوں بہت ہی بڑے بزرگوں کا یہ عمل ہے، آپ لازماً کیجیے گا، اور ہو سکے تو اپنا اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو بھی عمل کے جو ہے شر سے بچیے گا، کیونکہ اس عمل کا یہ ہے کہ بچے کے سر پر ہر وقت رحمتوں کا سایہ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ لازماً کیجیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو عبارت پڑھ کے سناتی ہوں، تو اجازت کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ لازماً کر لیجیے گا، اجازت کے بغیر عمل نہ کیجیے گا ورنہ مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہر عمل کے جو بھی عمل آپ شروع کریں گے اجازت کے بغیر نہ کی، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کر دی جائے گی ہر عمل کے ساتھ۔ اچھا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے عبارت میں، اللہ میرا بادشاہ محمد وزیر، اللہ میرا بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزیر، علی رضی اللہ تعالی کوتوال دیوان پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ، لا الہ لا دے الا اللہ دکھلا دے، یا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ حاضرات دکھلا دے، بحق کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک عبارت ہے، ٹھیک ہے؟ بہت نایاب عبارت ہے۔ یہ جو حضرت غوث پاک جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت غوث پاک اعظم دستگیر کے نام سے ہیں۔ تو اگر آپ ان کی ہسٹری میں جانا چاہتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد میں ان حضرت کی ہسٹری کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے اللہ پاک نے کیا کیا رحمتیں اور نعمتیں ان کو بخشی تھی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی بات کی جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کمرہ پاک صاف ہو، ٹھیک ہے؟ اور سامنے اگر آپ نے اپنے اوپر عمل کرنا ہے تو آپ نے مغرب سے پہلے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ بچے کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو 10 بجے کا ٹائم ہوگا، دن کا 10 بجے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، خود بھی پاک صاف ہو، پاک صاف کپڑے پہنے ہوں، خوشبو سے معطر ہو کپڑے، اور بچہ جو سامنے بٹھایا ہے تو اس کو بھی بالکل پاک صاف کپڑے اور خوشبو سے معطر کپڑے پہنے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کیا کرنا ہے، اگربتیاں کم سے کم 4 اگربتیاں سلگا لینی ہے، اور بچے کے دائیں انگوٹھے یا ہاتھ پر آپ نے ناخن، دیکھیں یا تو آپ ناخن پہ بھی لگا سکتے ہیں کاجل، یا پھر آپ لگا سکتے ہیں ہتھیلی کے اوپر نا گول دائرہ بنا کر آپ نے کاجل لگانا ہے، جو حاضراتی کاجل ہے یا جادوئی کاجل ہے وہ آپ نے لگانا ہے۔ اور اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر جو سی میں نے اوپر آپ کو عزائمت سنائی ہے 101 بار آپ پڑھ کر بچے پہ پھونک مار دیں گے، تو انشاءاللہ چند سالوں میں یعنی کہ چند منٹوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے دیکھیں بچہ خود بدل جائے گا، یعنی کہ بچے کے اندر کوئی اور بولے گا۔ آپ یہ کہ آپ خود حساب لگائیں گے کہ بچے کو تو ان باتوں کا نہیں پتا نا، لیکن جو بزرگ ہوں گے وہ پھر آپ سے بات کریں گے، آپ ان کو ادب سے سلام کیجیے گا، ان کا آنے کا شکریہ ادا کیجیے گا، اور جو آپ ان سے پوچھیں گے 100% درست آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی غلط بات آپ ان سے نہیں پوچھیں گے، ایک بات یاد رکھیے گا، غلط بات پوچھنے کی جرات بھی نہ کیجیے گا، ورنہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ مدرسے والا میں سے کوئی بھی آپ کی جو اس چیز کی ذمہ داری نہیں لے گا پھر، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت کا طریقہ ویڈیو کے ساتھ پوسٹ کر دیا جائے گا، تو وہاں سے آپ اجازت کا طریقہ اختیار کر لیجیے گا۔ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان